اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17ویں پارے میں سورہ الانبیاء علیہ السلام میں آیت نمبر 78 ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں پر دو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور بات جو پیچھے سے چل رہی ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان تینوں انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر حضرت اسحاق کا تذکرہ ہوا، حضرت یعقوب کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ جتنے کام ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں تم لوگوں نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں، وہ سب کی سب چیزیں در حقیقت ہم کرتے تھے۔ اور یہاں سے دو اپنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آیا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور کچھ چیزیں جو والد اور بیٹے میں مشترک تھیں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ پانچویں نقلی دلیل ہے جو اللہ نے اس بات پر دی کہ اس کائنات میں جو چیزیں بھی تم ہوتے ہوئے دیکھتے ہو یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ حقیقت میں یہ سارے کام کرنے والے ہم ہیں۔ اور اس آیت میں 78 نمبر میں ارشاد فرمایا کہ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ واو کا لفظ جو اس آیت کے شروع میں آیا ہے تو عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان کا تذکرہ یا ان کا ذکر شروع کیجئے۔ اس سے پہلے 76 نمبر آیت میں بھی ایسا ہی تذکرہ آیا تھا کہ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے کہ پہلے ہمیں انہوں نے پکارا تھا، اور ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے جن کا تذکرہ اوپر ہے ان سے پہلے انہوں نے ہمیں یاد کیا اور ہمیں پکارا اور ہم سے یہ کہا کہ پروردگار اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اور اے اللہ میری مدد کر۔ یہاں پہ یہ جو واو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے تذکرہ کیجئے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس کے متعلق کیا تذکرہ کریں، اذ یحکمانی، جب وہ والد اور بیٹے دونوں مل کے فیصلہ فرمانے لگے، فی الحرث، کھیتی کا ایک مسئلہ تھا، اذ جبکہ نفشت، اس میں رات کے وقت رون دیا، فیہ اس کو، اس کھیتی کو، غنم القوم، ایک گروہ کی بکریوں نے، وَكُنَّا، اور ہم تھے، لِحُکْمِهِمْ، اس حکم کے وقت، شاہدین، اس پر گواہ۔ اور یہ جب مسئلہ پیش آیا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس قصے میں زیادہ سمجھ دے دی تھی، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حال یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں باپ بیٹے کو حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ یہاں پر مفسرین نے قصہ لکھا ہے جو قرآن پاک کی آیت سے بھی کچھ واضح ہوتا ہے، اور قصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت تھا، اور ایک جگہ کسی آدمی کا کچھ لوگوں کے کھیت تھے، ان کی زراعت اور فصل تھی،
اور کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں اور رات کو انہوں نے اپنے بکریوں کو نہیں باندھا اور وہ رات کو ہی اس دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئیں اور انہوں نے جا کر ساری فصل برباد کر دی اور روند ڈالی، اور جب یہ کھیت تباہ ہو گئے تو صبح کے وقت ان لوگوں میں جھگڑا ہوا اور وہ گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، تو اللہ تعالی نے ان دونوں کو، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی، حکومت دی تھی، اور فیصلے کرانے اور فیصلوں کا ہونا ان حضرات کے اپنے پاس تھا، یعنی اپنے وقت کے قاضی بھی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کھیت کی جو فصل تباہ ہوئی ہے اس کا اندازہ لگاؤ، یہ کتنے پیسے کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی رقم میں بنتی ہے۔ اب جتنی بکریاں گئی تھی کھیت میں، انہوں نے کہا یہ بکریوں کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا بکریوں کے اتنے پیسے بنیں گے، تو وہ رقم ایک جیسی ہی نکلی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں لے کے اس آدمی سے یا ان لوگوں سے کھیت والوں کے حوالے کر دیں اور یہ فرما دیا کہ جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے اس کی قیمت میں یہ بکریاں تم لے لو، اور ان بکریوں کی وجہ سے اب بات پوری ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ اب وہ بکریاں انہوں نے قبضے میں لے لیں اور جب باہر نکلے تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب نے کیا فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا اس طرح بات ہوئی ہے، اور بکریاں ساری اس کے حوالے کر دی گئیں اس قوم کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا، اور یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بھی بلایا اور سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ انہوں نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا کہ یہ دو فریق ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، تو میں کھیت والے کو بکریاں دے دیتا اور بکریوں والوں کو کھیت دے دیتا، اور میں ان بکریوں والے جو مالک بن جاتے کھیت والے، ان سے کہتا کہ ان بکریوں کی اون سے، دودھ سے تم فائدہ اٹھاؤ اور انہیں بیچنا نہیں اور نہ ہی ذبح کرنا ہے، اور جو بکریوں والے تھے انہیں کہتا یہ کھیت تمہارے قبضے میں ہے اور اس کھیت پہ فصل لگاؤ، اور آئندہ برس یہ جب بھی یہ پوری ہو جائے، فصل اس حالت میں آ جائے جس حالت میں ان بکریوں نے اسے روندا ہے، تو تم یہ آپس میں پھر تبدیلی کر لینا۔ تو اس صورت میں دونوں کا کوئی نقصان ایسا بھی نہیں ہوگا اور دونوں اپنی اپنی جگہ اس تعلق اور واسطے سے رہیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اللہ نے اس کو یہاں پر کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ داؤد اور سلیمان، اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ ایک قوم کی بکریاں اس میں جا گھسیں، وَكُنَّا، ان بکریوں نے اس کھیت کو تباہ کر دیا۔ یہ پانچویں تفصیلی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی نے اس میں بھی اپنے متعلق بار بار یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا تھا تو دیکھو ہمارے حکم کے مطابق ہوا، ہم ان چیزوں کو کر رہے تھے، ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو نفش عربی میں کہتے ہیں رات کو حملہ کرنے کو، جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہی بات لکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانی نبوت کے منافی نہیں، کہ انبیاء علیہ السلام وہ بیک وقت نبی بھی تھے اور اللہ کی طرف سے انہیں حکومت بھی دے دی گئی، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران جو ہوتے ہیں اللہ کے اچھے بندے بہت سے جو حکمرانی میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے اور ان لوگوں کا خدا سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبوت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، حکمرانوں کا ولایت تو اس سے کم درجے کی چیز ہے۔ اس لیے بہت سے مسلمانوں میں حکمران ایسے گزرے ہیں جو بیک وقت اللہ کے ولی بھی تھے
اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ 20 مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ سلطان التمش تھے، وہ بیک وقت اللہ کو فرما بردار، مطیع اور اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے۔ سلطان تغلق کی مثال بھی ایسے ہی دی جا سکتی ہے کہ اس کے 40 سالہ دور جیسا دور ان سارے تغلقوں میں اور خاندان غلامہ میں نہیں گزرا۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی ان کا برابر تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ بھی تعلق برابر تھا۔ اسی طرح آخری زمانے میں دیکھیں تو کل جن کی تعریف ہو رہی تھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایسے ہی آدمی تھے کہ اللہ نے ایک طرف انہیں حکومت دی تھی اور دوسری طرف ان کے پاس اللہ کی طرف سے عنایات بھی تھیں، اللہ کی طرف سے ان پہ علم بھی خدا نے دیا تھا اور عمل میں بھی بڑے پختہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں باپ اور بیٹا جب فیصلہ کر رہے تھے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور یہ جو ہے حکم ان کا جو ہو رہا تھا ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ لِحُكْمِهِمْ یہ جو ہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ، اور ہم ان کا جو حکم تھا یعنی اس میں جو حکم ہونا تھا اس میں ہم دیکھ رہے تھے۔ یہ ہم کی ضمیر جو ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو بکریاں اور یہ جو فیصلہ تھا یہ روبرو تھا ہمارا فیصلہ اس قوم کا، تو ہم سے مراد حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم، یہ سب کے سب کُنَّا لِحُكْمِهِمْ، ہم ان کے قضیے میں، ان کے حکم میں، ان کے فیصلے میں تھے۔ بعض مفسرین نے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ سے مراد ایک گروہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا بکریوں والا، چونکہ اوپر ذکر آیا ہے کہ یحکمان فی الحرث، کھیت والوں کا، تو اس لیے یہاں پر کھیت والے مراد ہیں کہ کھیت والوں کے معاملے میں ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور تیسرا مفسرین نے مراد یہ لیا ہے کہ کھیت والے نہیں بلکہ بکریوں والے تھے جن کے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اور بظاہر ایسے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ الغرض اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے یہاں مراد ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جو ان کا فیصلہ ہو رہا تھا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کر رہے تھے شاہدین، ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تو ایک ترجمہ ہوا۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم جو تھے ان کے اس معاملے میں گواہ تھے۔ تو شاہدین کا مطلب مفسرین نے دوسرا گواہ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس فیصلے میں جو گواہی تھی وہ ہماری تھی، ہم دیکھ رہے تھے اور ہم نے اس فیصلے کو قائم رہنے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جو فیصلہ تھا اسے ہم نے نافذ ہونے دیا۔ اگر وہ فیصلہ کچھ بھی ادھر ادھر ہوتا فوراً وہی آ جاتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو ان کی اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا۔ اب دونوں نے اجتہاد ہی کیا، دونوں نے فیصلہ اجتہاد سے کیا، والد نے بھی اور بیٹے نے بھی علیہ السلام، لیکن ایک اجتہاد زیادہ قوی تھا، زیادہ اچھا تھا۔ اللہ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے اس معاملے کی زیادہ سمجھ جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹے جو ہوتے ہیں بظاہر، یہ تو حقیقی بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون چھوٹا اور کون بڑا، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی شخص جو آپ سے علم میں، آپ سے رتبے میں، آپ سے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، اسے زیادہ سمجھ کسی چیز کی دے دی جاتی ہے بنسبت بڑے کی، کیونکہ داؤد علیہ السلام تو بڑے تھے اور ہر اعتبار سے بڑے تھے۔ اللہ نے عمر میں اور والد ہونے کی وجہ سے ان کا مقام، ان دونوں میں انہیں بڑائی عنایت فرمائی تھی۔ ممکن ہے نبوت میں جو قرب اللہ کو انہیں حاصل ہو سلیمان علیہ السلام کو کم ہو، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال عمر میں بھی اور رتبے میں بھی ان سے بڑے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں گہری سمجھ عنایت فرمائی تھی۔ وَكُلًّا، اور دونوں کو آتینا ہم نے دیا تھا حکمم و علما، ہم نے حکم بھی دیا تھا، سمجھ بھی دی تھی۔ یعنی حکم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے احکامات کو نافذ کر سکتے تھے، حکومت دی تھی۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حکمت لی ہے، اور کلن کا مطلب یہ ہو گیا کہ دونوں نے اجتہاد کیا اور دونوں کا اجتہاد درست تھا۔ کیونکہ آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے علم بتایا ہے نا
کہ ہم نے ان دونوں کو علم دیا تھا تو جو اجتہاد ہوا کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، تو اس لیے فرما دیا کہ ہم نے علم دیا تھا انہیں اور علم کی بنیاد پر ان دونوں نے اجتہاد کیا. ہاں ایک زیادہ اچھا سمجھا ایک کم اچھا سمجھا، تو دونوں کے دونوں تھے حق پہ، دونوں کے دونوں سچ پہ تھے، لیکن یہ کہ ایک کو زیادہ سمجھ تھی. تو معلوم اس سے یہ ہو گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد کی بنیاد خدا نے بتا دی کہ وہ علم ہوتا ہے، تو دونوں نے اجتہاد کیا اور دونوں کا اجتہاد درست تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جو آگے تذکرہ کیا ہے جن چیزوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اس سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھ لینا بھی کچھ ذرا سی ضروری ہے کہ مجتہدین جو ہوتے ہیں ان کا اجتہاد کتاب اور سنت کی بنیاد پر ہوتا ہے اس امت میں، اور پچھلی امتوں میں بھی ظاہر ہے کہ وحی کی بنیاد پہ ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں سمجھاتے تھے خدا نے دو باتیں کر دی. ایک فرما دیا کہ ہم نے ان دونوں باپ بیٹے کو حکم اور علم دیا تھا. تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ علم اور چیز ہے اور فہم اور چیز، کیونکہ اوپر فرمایا فَفَهَمْنَاهُ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں تفہیم زیادہ تھی، فہم زیادہ تھا، اور فہم کہتے ہیں عربی میں گہری سمجھ کو. تو علم سے یہاں پر یہ جو بعد میں ہے کہ ہم نے دونوں کو علم دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کے باوجود کسی انسان کو علم سے فہم زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس علم کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. کیا کہا؟ وہی چیز، معاملے کو سمجھنا، حکم لگانا اس پہ کہ یہ معاملہ کیسا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فہم زیادہ دیا. تو ایک ہو گیا علم، ایک ہو گیا فہم، اور علم جو ہے اس کے مقابلے میں فہم جب زیادہ ہوا تو اس کا مطلب ہے گہری سمجھ انہیں اس معاملے کی عطا کی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حکم اور علم یہ دونوں چیزیں ہم نے دی تھی. تو علم کو اللہ تعالی نے یہاں بعد میں ذکر کیا، فہم کو پہلے ذکر کیا. تو کسی چیز کی گہری سمجھ کسی انسان کو مل جائے یہ زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس کے کہ اس انسان کے پاس علم بھی ہو، اور ہے دونوں میں علم بھی اللہ نے دیا ہے اور اللہ تعالی نے معاملے کی سمجھ بھی دی ہے. تو ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہو گئی. ایک بات اس کے ساتھ ساتھ یہ پتا چلی جو پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جس چیز کا نام اجتہاد ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجتہاد کیا کرتے ہیں، اور اجتہاد جو ہوتا ہے اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے، فیصلے بھی ہوا کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے اجتہاد کو پچھلی امتوں میں بھی رکھا تھا اور اس امتوں میں بھی رکھا تھا. اس ایک مسئلے پر فقہا نے بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیجئے ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ جائے اور کہیں کسی کے کھیت کو کسی کی بکریاں چر جائیں، تو اس سلسلے میں فقہا کا آپس میں کیا فیصلہ ہے، یعنی اس امت میں. اور پھر انہوں نے حنفیوں اور شافیوں کے اختلافات بھی فقہا نے نقل کیے ہیں، اور اس سے انہوں نے بہت سی چیزیں ثابت کی ہیں. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے سے یہ فیصلہ اس امت میں منسوخ ہوا ہے یا نہیں. جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے تو اس کی تنسیخ کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں یہ فیصلہ منسوخ ہو گیا، بس اس امت کے لیے تھا، ہماری امت میں نہیں. لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ تو فیصلہ چلیے منسوخ ہو گیا کہ اب بھی بکریوں کا اور کھیت کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل دوسری بات جو ہے کہ اس میں تاوان ہے، یہ تاوان تو منسوخ نہیں ہو سکتا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری شریعت میں کیا حکم ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے کہ جانور کا جو مالک ہے اس پر کچھ جرمانہ عائد ہوگا، اسے کھیت کے لیے کچھ پیسے دینے پڑیں گے. اب پھر فقہا اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ رات میں پیش ہوا ہو تو پھر کیا حکم ہے، اور دن میں پیش ہوا ہو تو پھر کیا حکم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ رات کے وقت اگر جانور کسی دوسرے کی کھیت میں چلے جائیں اور اسے نقصان پہنچا دیں تو جانوروں کا جو مالک ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور اس سے پیسے وصول کیے جائیں گے.
اور اگر دن کو ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی پر ضمان نہیں ہے، دن کو اگر ایسی صورت پیش آ گئی تو پھر کوئی پیسے اس کو نہیں دیے جائیں گے. اور اس کا استدلال اور دلیل انہوں نے اس سے بھی کیا ہے کیونکہ رات کے وقت بکریاں چرنے کے لیے چلی گئی تھیں، دن کے وقت تو نہیں گئی، کیونکہ قرآن نے کہا نفشت فیہ غنم القوم. تو نفش عربی میں کہتے ہی رات کے وقت جانے کو ہے، جانوروں کا چر جانا اس کو کہتے ہیں. اور انہوں نے اس سے تو استدلال کیا ہی کیا ہے. اصل میں شافعیوں کے مسلک کی دلیل وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور موطا امام مالک میں آئی ہے. موطا امام مالک میں سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ ان کی اونٹنی کسی شخص کے باغ میں چلی گئی اور اس باغ کو اس نے نقصان پہنچا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ باغوں اور کھیتوں کی حفاظت رات میں ان کے مالکوں کے ذمے ہے، اور اس حفاظت کے باوجود رات کو اگر جانور کوئی نقصان پہنچا دیں تو جانور کے مالک پر لازم ہے کہ وہ اس کی نقصان کو پورا کرے، اور جانور کے مالک پر لازم ہے کہ وہ اس نقصان کا ذمہ دار بنے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رات کو جانوروں کو باندھ کے رکھنا چاہیے تھا، یہ تو اس نے غفلت کی کہ رات کو جانور نہیں باندھے. اور اس کے برعکس یہ کن کی بچی کھیلتی رہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کوفہ کے فقہا کا مسلک اس کے برعکس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا ہو اور حفاظت کرنے کے لیے بھی کوئی آدمی موجود ہو، اس نے غفلت کی اور جانوروں نے کسی باغ کو یا کھیت کو نقصان پہنچا دیا، تو اس صورت میں جانوروں کا جو مالک ہے اس کے ذمے پیسے پڑ جائیں گے کیونکہ اس کی غفلت کی وجہ سے باغ کا نقصان ہوا ہے. اور حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ رات ہو یا دن سارے معاملے اس پہ برابر ہیں، اور مالک یا محافظ جانوروں کے ساتھ نہ ہوں اور جانور خود ہی چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جانوروں کا نقصان جو ہے جانوروں کے مالک کے ذمے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور رات اور دن وہ سب برابر قرار دیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانور جو کسی کو نقصان پہنچا دے تو اس جانور کے مالک سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس جانور کے مالک کو نہیں پکڑا جائے گا، بشرطے کہ مراد یہ تھی کہ جانور کا مالک یا محافظ ساتھ نہ ہو. دوسرے دلائل جو ہیں احادیث اس سے پتا چلتا ہے. اور اگر یہ ساتھ تھا، اس نے غفلت کر دی تو پھر دن رات سب برابر ہیں، اسے اس کا نقصان بھرنا پڑے گا. تو حدیث میں چونکہ دن رات کی تفریق نہیں آئی تھی اس لیے حنفی فقہا نے اس پر یہ بحث کی ہے. اچھا، اور اسی طرح یہ جو حضرت برا رضی اللہ عنہ کی حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پیش کرتے ہیں، حنفی فقہا نے کہا کہ اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی سند صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایات کی ہے، تو اس لیے اس حدیث کو ہم دلیل نہیں مانتے، جبکہ صحیح بخاری کی جو روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اگر کوئی نقصان کر دے تو جانور کے مالک پر تاوان نہیں پڑے گا، وہ کہتے ہیں چونکہ وہ حدیث زیادہ صحیح ہے اس لیے ہم اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. اس سے ایک اور بحث کا بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک مجتہد کوئی فیصلہ کر دے تو کیا دوسرا مجتہد اس فیصلے کو توڑ سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا اور ان کے فیصلے کے برعکس دوسرا فیصلہ جو تھا وہ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، تو ایک فیصلے کے بعد دوسرا فیصلہ کیا اسے توڑا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور فقہا نے مفسرین نے اور خاص طور پہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت تفصیل سے بات کی ہے اور انہوں نے کافی دلائل اس پہ دیے ہیں، جن سب چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قاضی نے کوئی فیصلہ اگر محض اپنی عقل کی بنیاد پر دے دیا اور اس نے کتاب و سنت کی پرواہ نہیں کی، ان تصریحات کو نہیں دیکھا تو اس کا فیصلہ توڑ دیا جائے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ فقہا کہتے ہیں اس قاضی کو معزول کرنا واجب ہے کیونکہ اس نے غلط کام کیا، محض اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلہ دے دیا اور کتاب و سنت کو نہیں دیکھا. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں، مساجد چلاتے ہیں اور لوگوں کو مسائل بتاتے پھرتے ہیں، محض اپنی عقل کی بنیاد پہ
ان کے پاس نہ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی دلیل ہوتی ہے، اور وہ محض اپنی عقل کی بنیاد پہ ایسی چیزیں کرتے جاتے ہیں، اور بہت جو تیر مار لیا تو حدیث کی کوئی کتاب بس دیکھ لی کہ حدیث میں یوں آیا ہے لہذا اٹھے اور اس پہ فتویٰ دے دیا۔ اب حدیث یہ موطا امام مالک کی ہے، اس سے برا رضی اللہ عنہ کی روایت، اور آپ دیکھیں حنفیوں نے اس حدیث پر کیسے جرا کیا اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کن احادیث کو ذکر کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ، اب یہ عمومی رجحان ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب ان سے اس کا کوئی جواب نہیں بنتا تو وہ کہتے ہیں جی مولویوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے مذہب کا، بس کیا یہی بتا سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صاحب کوئی ٹھیکہ کسی نے نہیں لیا، آپ خود سوچ لیں کہ آپ کس محکمے میں کام کر رہے ہیں، آپ کچھ عرصے کے لیے اسے چھوڑ دیجئے، 10-12 سال آ کر یہ پڑھ لیجئے، پھر آپ بھی ٹھیکیدار ہو جائیں۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی اناڑی حکیم جا کر کسی جگہ دکان کھول لے اور وہاں لوگ مرتے رہیں اس کے علاج سے، تو کیا کوئی مہذب معاشرہ اس حکیم کو نہیں پکڑے گا؟ اسے کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی تمہارے علاج سے لوگ مر رہے ہیں، تمہیں جب کوئی چیز نہیں آتی تو تم کیوں علاج کرتے ہو؟ ٹھیک اسی طرح ان غلط چیزوں سے روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، آدمی شریعت کے خلاف عمل کرنے لگتا ہے۔ فقہا نے قاضی کے متعلق لکھا ہے کہ اگر قاضی نے اپنی عقل سے فتویٰ دیا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے کتاب و سنت سے رجوع نہیں کیا تھا تو اس کو معطل کر دیا جائے، فیصلہ توڑنا تو اس کے معمولی بات ہے، سرے سے اس قاضی کو ہی ہٹا دیا جائے۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مشتمل ہے تو دوسرے قاضی کو پھر اس کا فیصلہ توڑنا درست ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قاضی ہے، اس نے شرعن فیصلہ صحیح کیا ہے، کتاب و سنت اس کے سامنے تھی، جو بھی اس نے اجتہاد کیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور قاضی آ گیا، اس نے کوئی فیصلہ کر دیا، تو اب ہم اس پہلے قاضی کی قضا کو رد نہیں کر سکتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے تو روز فیصلے بدلتے رہیں گے، کوئی فیصلہ کرے گا، کوئی فیصلہ کرے گا، پھر ہر قاضی دوسرے قاضی کا فیصلہ اگر توڑنے لگ جائے تو پھر یہ چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ اس کی وہ 2 مثالیں، اس میں 2 مستثنیات انہوں نے رکھی ہیں، اور اس طرح قاضیوں کے فیصلے ایک دوسرے کے جب خلاف ہونے لگے تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد سے دیکھا جائے گا کہ، اور جو قاضی ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اجتہاد کی بنیاد پر یہ اس کا فتویٰ غلط ہے، اس کی قضا غلط ہے، اور واقعی مجتہدین ہوں اس زمانے میں جو بھی وہ کہہ دیں، تو پھر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ظاہر ہے جو بھی قاضی فیصلے کرتا ہے اس کے پاس بھی دلائل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے قاضی اس سے زیادہ اہل علم تھے۔ اور دوسرا استثناء فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں قاضیوں کے لیے ایک بڑا گروہ، بڑی جماعت بنا دی جائے، جیسے ہمارے ہاں اب سپریم کورٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ ہوتی ہے، اس میں چلے جاتے ہیں فیصلے، اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عدالتوں نے فیصلے ٹھیک کیے ہیں یا نہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ بڑے قاضی سے دیکھ لیں گے، جو بھی اس ملک میں حکمران ہوں گے وہ دیکھ لیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کے خلاف یہ ہو گیا کوئی فیصلہ، یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ اس قاضی کو بلا سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن معطل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ صراحتاً یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ قاضی نے عقل سے فتویٰ دیا ہے یا یہ کہ اس نے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے میں سستی سے کام لیا ہے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے قتل ہو جاتا ہے اور اسلامی حکومت کہیں فرض کر لیجئے ہو جائے تو وہاں پر دیت مقرر ہے کہ کتنے پیسوں پہ صلح ہو سکتی ہے، کتنے پیسوں پہ مقتول کا جو خون بہا ہے وہ کتنا ہوگا، کتنا ادا کیا جائے، یہ صلح ہو سکتی ہے۔ تو شریعت نے ایک چیز متعین کر دی کہ 100 اونٹوں کی قیمت دے دے۔ اب وہ کوئی اور اوپر اس سے بڑا قاضی بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 100 اونٹوں کی قیمت کی بجائے، اچھا بھئی 100 اونٹوں کی قیمت بنتی تھی، فرض کر لیں 5 لاکھ، تم آپس میں کتنے پہ راضی ہوتے ہو؟ اس نے کہا جی میں 8 لاکھ سے کم نہیں دوں گا۔ وہ دوسرا کہتا ہے کہ شرعاً 5 لاکھ ہی تمہیں دیے جا سکتے ہیں، اور یہ قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ 8 لاکھ روپے ادا کیے جائیں، اور اس وقت تک قاتل کو جب تک وہ پیسے نہ دے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب اس کے پیسے گورنمنٹ ادا کرے،
لوگ زکوٰۃ جمع کر کے دیں، اس کے گھر والے ادا کریں، اس کی عاقلہ، اس کا پورا خاندان ادا کرے، یہ ساری الگ مباحث ہیں. لیکن یہ جو 8 لاکھ کا فیصلہ فرض کر لیجئے ہوا ہے، بظاہر یہ 5 کے خلاف ہے، لیکن قاضی اسے بھی نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مستقل یہ فیصلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دونوں پارٹیز جتنے بھی پیسے پہ ایگری کر جائیں، وہ کہتے ہیں بس وہی اس کی دیت ہے اور اسی میں اس کی جان چھوڑ دی جائے، کیونکہ قتل زیادہ شدید چیز ہے بنسبت پیسے کے. تو اس لیے فقہا جب فیصلہ کرتے ہیں، قاضی جب فیصلہ کرتے ہیں، مفتی جب آپس میں بحث کرتے ہیں، تو یہی ہوا کرتا ہے کہ ایک فتویٰ، پھر اس سے اچھا مفتی، پھر اس سے اچھا مفتی. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر علم کی اپروچ ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی نا کہ فَفَهَمْنَاهَ سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ گہری سمجھ دے دی تھی. یہ بھی ایک چیز ہے. ایک قاضی ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہیں اور سب کچھ، اور وہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس نے زمانہ جہان دنیا دیکھی ہے، وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. ان چیزوں کو دونوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور دونوں کا آرڈر جو ہے اسی فرق کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے. ایک صاحب تھے جس زمانے میں ہم کچھ فتوے کا کام کر رہے تھے، بڑے پڑھے لکھے، اور جب وہ مدرسے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہیں کوئی سفر نہیں، کہیں آنا جانا نہیں، بس پڑھانا شروع کر دیا. تو جس مدرسے میں ہم تھے وہاں قریب ایک اور مدرسہ بھی تھا کچھ فاصلے پہ گاؤں میں. تو یہاں چونکہ جگہ نہیں تھی کسی استاد کی، تو انہوں نے مدرسے کی انتظامیہ نے انہیں وہاں بھیج دیا اور کہا مولانا وہاں جا کر پڑھائیں. تو وہ ہر روز لکھ دیتے تھے کہ یہاں یہ چیزیں درکار ہیں، گاڑی جاتی تھی چیزیں چھوڑاتی تھی. ایک دن جو ان کا رکا آیا تو دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت ہنسے. کسی ضرورت سے ہم بھی تھے تو انہوں نے کہا یہ پڑھو دیکھو کیا لکھا ہے. اس پہ لکھا تھا کہ یہاں ان چیزوں کی کمی ہے، یہ بھیج دیں. اور چیزیں کیا تھی ان کا؟ آلو نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، فلاں برتن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ لکھا تھا کہ یہاں ڈاک خانہ بھی نہیں ہے تو ایک سرخ ڈبہ بھی ڈاک والا بھیج دیں، اور ٹیلی فون بھی نہیں ہے اور ایک سیٹ بھی بھیج دیں. تو وہ کہنے لگے یہ بات تو صحیح ہے کہ وہاں ٹیلی فون نہیں ہے، ڈاک خانہ نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے یا مولوی صاحب نے، کون انہیں بتائے کہ ٹیلی فون ایسے ہی استعمال نہیں ہو جاتا. وہ سمجھے کہیں بجلی سے چلتا ہوگا تو بجلی کا پلگ لگا کے اور ٹیلی فون اس سے استعمال کر لیں گے. اور ڈاک والوں کا جو سرخ ڈبہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کوئی ڈبہ ہوتا ہوگا، بس لے لیتے ہوں گے لوگ، اس میں ڈاک ڈال دیتے ہوں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود چونکہ باہر دیکھی نہیں نا دنیا کہ کیا رنگ ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ سادگی آ گئی. تو کبھی کبھی لوگوں میں اس بنا پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو درجہ سمجھ کا ہوا کرتا ہے. اس لیے مجتہدین کا آپس کا جو اختلاف ہے اور قاضیوں کا آپس کا اختلاف، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دارقطنی حدیث کی ایک کتاب ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیزیں لکھی ہیں. اس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط بھی لکھا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بڑا تفصیل سے خط حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام لکھا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ قضا کیا چیز ہے، قاضی کیسے بنتے ہیں، مقدموں کے فیصلے کیسے ہونے چاہیے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ فیصلہ دینے کے بعد اگر اجتہاد کے طور پہ بدل جائے قاضی کا فیصلہ تو اسے چاہیے کہ اپنا فیصلہ بدل دے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم دو فریقوں میں جس کے پاس مقدمہ آئے پہلے وہ اسے رضامندی سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد وہ قضا کا فیصلہ نافذ کریں. اسی لیے مفسرین نے جہاں اس تفصیل سے بحث کیا ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلے کیا کیے تھے، وہ کہتے ہیں، اور بڑا اچھا پہلو مفسرین نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تو حقیقی فیصلہ تھا، نافذ تو وہی ہونا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کیا ہے یہ اصل میں انہوں نے آپس میں ان کی صلح کروا دی. تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس چیز کو پسند کر لیا.
کیونکہ قضا کے فیصلے جب نافذ ہوتے ہیں تو وہ تو انصاف ہوتا ہے بے لاگ، وہ تو کسی کی رعایت نہیں کرتا، وہ تو صاف کہتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور جو صلح آپس میں ہو جاتی ہے صفائی کے طور پہ، اس سے لوگوں کے دل آپس میں مل جاتے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو دیکھیں تو مجموعی اعتبار سے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ لوگ آپس میں راضی نامہ کر لیں، لوگ آپس میں راضی رہا کریں. اور اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا کہ لوگ ہمیشہ عدالت کی طرف جائیں. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ اپنے دور میں کہتے تھے، وہ فرماتے تھے اپنے فیصلے اپنے محلے کی سطح پہ کر لیا کرو، ہمارے پاس نہ آیا کرو. اور فرماتے تھے کہ اگر تمہیں محلے میں لوگ نہ ملیں اور رشتہ داروں کو جمع کر لو، اپنے اعزاء کو، وہ فیصلے خود کر لیا کرو، ہمارے پاس نہ آیا کرو. اور فرماتے تھے جب تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور حاکمانہ عدالت کی کارروائی ہوگی تو دیکھو جس آدمی پر ہم کوئی حکم جاری کر دیں گے وہ وقتی طور پر تو دب جائے گا، مگر اس کے دل میں اور جن کے خلاف حق فیصلہ ہوا وہ اور جن کے حق میں فیصلہ ہوا وہ، ان دونوں کے دل میں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یہ مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء کے باب میں اور حدود کے باب میں ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہیں. اچھا، اسی طرح ایک بحث یہ بھی مفسرین نے اس پہ کی ہے، بڑی تفصیلی مباحث انہوں نے لکھی ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد میں دو مجتہد ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، تو کیا ایک ہی وقت میں حق ایک طرف ہوتا ہے یا دونوں طرف ہوتا ہے؟ سچائی کہاں ہوتی؟ کیا حق متعدد ہوتے ہیں؟ اور اگر حق متعدد نہیں ہوتے تو پھر سارے مجتہدین یہ کیسے اصل چیز تک پہنچ جاتے ہیں؟ اور اصل میں یہ بات کیا ہے؟ تو ائمہ نے اصول میں ایک بات لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کل مجتہد مصیب، ہر مجتہد اجتہاد کرنے والا اگر اجتہاد کا اہل ہے تو اسے ثواب ملتا ہے. والحق عند اللہ واحد، اور حق ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، سچائی ایک ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سچائیاں ایٹ اے ٹائم دونوں کی، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجتہد کو اللہ کے ہاں سے ثواب ملتا ہے. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہے نا سامنے، انصاف کی بات ایک ہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کر دی تھی. اور یا پھر کوئی کہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حق بات کر دی تھی، ثواب لیکن دونوں کو ملے گا. اور دلیل یہ اس کی کہ اللہ نے صاف فرما دیا یہاں وَكُلًّا آتَيْنَا عِلْمًا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان سب کو حکم بھی دیا تھا اور علم بھی ہم نے عنایت فرمایا تھا. تو ان دونوں کے لیے اللہ کے یہ الفاظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے پاس علم تھا اور دونوں صحیح تھے. تو ائمہ جب اجتہاد کیا کرتے ہیں تو اس اجتہاد میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ دونوں کوئی گمراہ ہو گئے، حق ایک ہی طرف ہوتا ہے، اس کے باوجود دونوں کو ثواب ملتا ہے. اور اس کی بہت سے دلائل ہیں جو حدیث میں بھی آئے ہیں اور خود قرآن کریم کی روح سے بھی بہت سی چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. حدیث میں مثلا یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق ہوا ہے تو خندق سے فارغ ہو کے آپ گھر پہنچے اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تک فرشتوں نے ہتھیار تو پہنے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ان قریظہ سے، ان لوگوں سے بھی نبٹ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی سے اٹھ کے چلے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو اطلاع دو کہ وہ آئیں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھیں گے قریظہ میں آ کے عصر کی. اب جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے وہ پیچھے چلے اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے قریظہ جا کر عصر کی نماز پڑھی ہے، حتیٰ کہ مغرب بھی بیچ میں ہو گئی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عصر قریظہ میں آ کے پڑھنی ہے. کچھ لوگوں نے راستے میں رک کے پڑھی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچو، یہ تھوڑا ہی مطلب تھا کہ عصر کی نماز نکلی جا رہی ہے تو نماز بھی چھوڑ دو. اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے ہی نکلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، سب کی تصویر فرما دی کہ سب صحیح ہے. اب دیکھا جائے حقیقت میں تو وہی لوگ ٹھیک ہے نا جنہوں نے عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لی.
لیکن اجتہاد انہوں نے بھی کیا، اجتہاد انہوں نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا، تینوں نے اجتہاد کیا، اور اس اجتہاد میں جو لوگ زیادہ صحیح تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، اور جو لوگ کم صحیح تھے ان کے لیے بھی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد ایک وقت میں جب اجتہاد کرتے ہیں مجتہدین، تو ایک مجتہد جو ہے وہ حق پہ ہوا کرتا ہے، اسے زیادہ ثواب اگرچہ ملتا ہے، لیکن ہم دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل باطل پہ۔ کیا بات کر رہے تھے؟ چلو آگے پڑھتے ہیں، پھر آئی بات پھر شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑوں کو۔ ہاں جی، کہاں پہ؟ حکمم و علما کے بعد، اچھا جی عرض کرتا ہوں۔ تو اچھا ہاں، بات تو اجتہاد کی تھی یار۔ اچھا، اجتہاد میں مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں تو یہ بالکل نہیں ہے کہ دونوں اجتہاد کے اہل ہیں اور ایک مجتہد اس میں سے خطا پہ ہے اور دوسرا ثواب پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا قریظہ کے معاملے میں، اس باب میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کا حق لوگوں کو حاصل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو ثابت رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ دونوں میں سے کون زیادہ حق پہ تھا اور کون نہیں تھا۔ اسی سے فقہا نے لکھا ہے، جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ حق ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں کہ اجتہاد میں کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے اور کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، مگر بنیادی طور پر حق جو ہے وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تفصیل قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد کا قول صحیح ہوتا ہے، اور یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک ہی چیز ایک مجتہد اسے حلال قرار دیتا ہے، دوسرا اسے حرام قرار دیتا ہے، تو یہ حلال اور حرام اس درجے کے، یہ تو قرطبی نے نہیں لکھا، یہ اپنے پاس سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ حلال و حرام وہ نہیں ہے جو کفر اسلام کے لیے ہوتے ہیں، یہ اجتہاد کی چیز ہے۔ اجتہاد سے ایک چیز حلال ہوتی ہے، ایک چیز حرام ہوتی ہے، اور ایک ہے قطعی حرام جو حدیث میں قرآن پاک میں آ گئے، اس کی حلت اور حرمت تو کفر کی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کل کو یہ کوئی کہنے لگے کہ پورک حلال ہے، میں نے اجتہاد کر لیا ہے، تو نص کے مقابلے میں، کتاب و سنت کے مقابلے میں وہ اجتہاد کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ کافر ہو جائے گا، علیاذ باللہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اور ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں کوئی واضح حکم نہیں دیا، اس کو مجتہدین نے دیکھنا ہے کہ آخر اجتہاد کرنے سے یہ کیا پتا چلے یہ حلال ہے یا حرام۔ تو وہ جو حلال اور حرام کا فرق پڑ جاتا ہے اس پہ کفر اسلام کا فتویٰ نہیں لگتا۔ کفر بہت بڑی چیز ہے، مثلاً مینڈک ہے، بہت سے شافعی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں اس کے حرام ہونے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو دیکھنے میں بھی بری محسوس ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں تمہیں محسوس ہوتی ہیں نا، کتنے علاقے ہیں جہاں کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بحث پھر اسی طرح چلتی ہے، اور پھر دیگر دلائل اور یہ چیزیں، یہ حلت اور حرمت ایسی چیز ہے جس میں کفر اسلام کی بات نہیں آتی۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت آپ سے ابھی عرض کی تھی کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں کے پڑھنا، تو صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ یہی اجتہاد کہلاتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور سرخسی نے مبسوط میں یہ بات نقل کی ہے، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر کے ان علماء میں سے تھے جن کو بہت بڑے درجے کا آدمی مانا گیا ہے، اور سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مبسوط، بڑی تفصیل سے انہوں نے فقہی احکامات بیان کیے ہیں، 34 جلدوں میں اب چھپی، اور حیران ہوتے ہیں ہم کہ اللہ نے اس شخص کو علم کتنا دیا تھا
ان کے زمانے میں جو ان کے شاگرد تھے، یہ سارے لکھتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور بادشاہ نے ان سے کہا فتویٰ تبدیل کرو، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور اس فتوے کا اثر لوگوں پر پڑا بہت، تو اس نے پکڑ کے انہیں کہا جیل میں بند کر دو، اور جیل اس زمانے میں بدتر جیل یہ ہوتی تھی کہ کنویں میں پھینک دیتے تھے، اور کنویں میں ایک جگہ اندھا کنواں ہوتا تھا، گندے پانی کا اس میں پھینک دیتے تھے اور اس میں کوئی جگہ بنا دیتے تھے، بس اس پہ بیٹھے رہو، تو انہوں نے پھینک دیا۔ محمد ابن احمد ان کا نام تھا، تو شمس الائمہ رحمۃ اللہ کو جب پھینکا گیا تو کچھ عرصے تو انتظار کرتے رہے کہ شاید کچھ حکومت اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے، کوئی صورت ہو۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی صورت نہیں، تو انہوں نے، ان کے شاگرد آتے تھے ملنے، جو بھی اوپر سے کھانا دیتا تھا، کوئی چیز پھینکتا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لکھنا شروع کرو، میں اگر مر گیا تو یہ علم میرے ہی ساتھ چلا جائے گا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ 22 جلدیں ہمیں لکھوائیں محض اپنے حافظے سے، وہ کنویں سے بولتے رہتے تھے، ہم باہر بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے، اور جب کئی سال میں یہ پوری ہوئی یہ چیز، تو یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، اتنے بڑے آدمی کو یہ سزا دے دی، تو پھر اس نے ان کا انعام اکرام کیا۔ انہوں نے کہا اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور مجھے اب گھر میں آرام سے بیٹھنے دو، تو باقی کتاب 2-3 جلدیں رہ گئی تھیں، وہ مکمل کرائیں انہوں نے، اور وہ اب چھپی ہے، وہ 34 جلدیں اس کی بنی ہے۔ یا ظاہر ہے صفحے جتنے اس زمانے میں ہوں گے اب نہیں رہے، جتنے اب ہیں اس زمانے میں نہیں تھے، تو اب وہ 34 جلدوں میں چھپی ہے۔ سرخسی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے، یہ تو ایک کتاب ہے، باقی ابھی جو کتابیں ان کی نہیں چھپی وہ الگ ہیں، اور جو چھپ گئی ہیں اصول فقہ پہ باقی چیزیں وہ بھی الگ ہیں اس سے، اتنا علم تھا مسلمانوں کے پاس۔ تو سرخسی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ مجتہدین جب اختلاف کرتے ہیں تو حق کہاں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، وہ جھگڑ رہے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے، آپ نے کہا ان کا فیصلہ کرو، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ابھی موجود ہیں ہم میں آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات درست ہے کہ میں ہوں، لیکن فیصلہ تم کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں نے فیصلہ کیا تو مجھے کیا اس پہ اللہ کے ہاں سے ثواب بھی ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے درست فیصلہ کیا تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور تم نے اگر غلط اجتہاد کر لیا تو تمہیں 1 نیکی ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد میں دونوں طرف کو نیکی کا فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ غلط ہو گیا تو گناہ تمہیں مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجتہد اس کا اہل ہو اجتہاد کرنے کا۔ اب اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ایک مریض ہے، 2 ڈاکٹر اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ اس کو یہ دوائی دینی ہے نہیں دینی، ایک کا علم زیادہ ہے، دوسرے کا علم اس کے مقابلے میں کم ہے۔ ممکن ہے جس کا علم کم ہے وہ اس علاقے کے ماحول سے واقف ہو، اس علاقے کی آب و ہوا سے واقف ہو، جس کا علم زیادہ ہے وہ نہ واقف ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں ڈاکٹر اس کے اہل ہیں کہ مریض پہ ڈسکس کریں، اسے ڈسکشن کا موضوع بنائیں، اور ایک جاہل کوئی چلا جائے اوپر سے اور وہ کہے صاحب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دوا دے دیں، تو کون سنے اس کی؟ وہ تو مریض کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ ایسے ہی ہو جایا کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اجتہاد کی اہلیت ہی نہیں رکھتے سرے سے، وہ نہ صرف یہ کہ گناہ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی ڈبوتے ہیں، لوگ ان کے اجتہاد کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں علیاذ باللہ وہ اجتہاد نہیں ہے، گناہ ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ مسئلہ پوچھنا کیا ہر ایک مولوی صاحب سے، ہر ایک عالم دین سے جائز ہے یا نہیں، اور پھر فقہا نے لکھا ہے کہ مسئلہ پوچھنا صرف مفتیوں سے جائز ہے، باقی علماء سے جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہی بیان کرتے ہیں کہ موٹے موٹے مسائل تو علماء جانتے ہی ہیں، لیکن جہاں کوئی باریک مسئلہ آ جاتا ہے وہاں اگر آپ کسی اسپیشلسٹ سے رجوع نہیں کرتے تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ اپنی تک سے بھی بتا دے گا، کبھی عقل سے بھی بتا دے گا، اور وہ خود بھی گناہ گار ہوگا اور لوگ بھی اس سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے اجتہاد کا معاملہ
اتنا نازک ہے، اتنا زیادہ اس کو رکھا گیا ہے مجتہد کی مرضی میں. اور مجتہد جو ہوتا ہے، محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا. بہار کے تھے وہاں محب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے دین کے کئی ایک موضوعات پہ کتابیں لکھی. فقہ پہ لکھا ہے، اصول فقہ پہ لکھا ہے، منطق پہ لکھا ہے. بڑے ذہین آدمی تھے، کمال کے آدمی تھے. یہ منطق جو ہے نا، فلسفہ، کسی زمانے میں مشہور تھا کہ بہار والوں کو تو اس کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ فلسفے منطق سے بھی دوسرے کو ذرا زیر ہی کرنا ہے نا، دلیلیں ہی دینی ہے دوسرے کو، مطلب یہ کہ شرمندہ ہی دوسرے کو کرنا ہے. تو یہ خود ہی اتنے تیز زبان کے کہتے تھے بہار والوں کو منطق پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور یو پی والوں کو کہتے تھے کہ یہ پڑھ لیں تو سمجھ جاتے ہیں، اور باقی ہندوستان سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ ایک عرصے تک بات چلتی رہی اہل علم میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی بڑی اچھی بات لکھی ہے، ان کی بات تو بہت پسند آئی. شیخ لکھتے ہیں منطق کے متعلق، کہتے ہیں ایسا علم ہے کہ ذہین آدمی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور جو کند ذہن ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت زبردست تعریف یہ کی ہے انہوں نے. محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ اب تک ان کی سلم پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے مدارس میں. زبردست آدمی تھے. خیر اب ہندوستان کی کیا تعریف کروں. محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ نے اجتہاد پر بحث کی ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے فواتح الرحمود. مسلم الثبوت ایک کتاب ہے ان کی، اس کی شرح ہے فواتح الرحمود. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے مسلمان فقیہ، وہ ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اور اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر اس کے پاس دلائل ہوں، اور قرآن کریم کی آیات، اس کے معانی، قرآن سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے وہ سب جانتا ہو، قرأتوں کا اسے علم ہو، اور قرآن پاک کے متعلق اسے یہ بھی پتا ہو کہ اصول قرآن سے کیسے ثابت ہوتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بھی اس وقت تک ہیں سامنے آ چکی ہیں وہ سب جانتا ہو، اور حدیث پر اس کی اس طرح بھی نظر ہو کہ وہ جانتا ہو کہ کون سی حدیث کمزور ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی اس سے زیادہ صحیح ہے. پھر اسے یہ بھی پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہے تو حدیث صحیح، لیکن کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا یا نہیں تھا. اور ان سب باتوں کے بعد اسے یہ بھی پتا ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس حدیث کے بارے میں کیا فیصلے کیے ہیں، کہ یہ قابل استعمال ہے، قابل عمل ہے، نہیں ہے. اور اس کے بعد اسے اجماع کا بھی علم ہو کہ امت نے کس چیز پر متفقہ فیصلے کر لیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب اسے آتی ہوں تو کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں چیزوں پر اسے قدرت حاصل ہو جائے. اتنے علم کے بعد پھر جا کر وہ مجتہد بنتا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتہاد کے راستے کوئی ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اجتہاد کے اہل لوگ نہیں رہے. وہ لوگ کہاں ہیں جو اجتہاد کریں گے؟ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے جو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جی اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ 4ویں صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمانے بھر میں یہ دیکھ لیا ہے، اچھی طرح ہم لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب اس پائے کے اجتہاد کے لوگ نہیں رہے جو لوگ اجتہاد میں دلائل کو دیکھ کر پھر خود فیصلہ کرتے تھے اس میں کیا کرنا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ نہیں رہے، ان صلاحیتوں کے اتنے متقی لوگ نہیں رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہتے تھے وضو کا پانی ناپاک ہے. یہ جو وضو کرتے ہیں نا تو پانی ہاتھوں پہ، کونیوں پہ، چہرے پہ لگ جاتا ہے، وہ کہتے تھے ناپاک ہے یہ. ان سے کہا گیا حضرت اس پانی سے بچا کیسے جا سکتا ہے، آپ ناپاک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، آخر کپڑوں پہ گرے گئی. تو وہ چپ رہے.
پھر ان سے پوچھا گیا، وہ فتویٰ دیتے رہے. اور ایک دن ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا آپ کس بنا پر فتویٰ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو لڑکا ہے نا وضو کر رہا، اس سے پوچھو جا کے، اور اس سے الگ بلاؤ اور اسے کہو شراب سے توبہ کرے. تو ایک اٹھا کوئی اس کا دوست، اس نے جا کے اس سے یا جو بھی ہوگا اس سے کچھ بات کی، تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے میں شراب پیتا ہوں لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا مجھے خبر نہیں لیکن تم سچ بتاؤ پیتے ہو؟ کہاں پیتا ہوں. کہ تمہیں پتا کیسے چلا؟ تو اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مجھے یہ کہا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا وضو کرنے. امام صاحب نے فرمایا اس سے جا کے کہو کہ اپنے والدین کی مخالفت سے توبہ کرے. اس سے پوچھا، اس کا بھی یہی قصہ نکلا. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ لوگ جب وضو کرتے ہیں نا تو کون کون سا گناہ ان کے وضو کے پانی میں دھلتا ہے اور پھر ان کے کپڑوں پر پڑتا ہے میں خود دیکھتا ہوں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ گناہ والے کپڑے پاک ہو گئے؟ تم کہتے ہو فتویٰ دوں، میں تو نہیں دے سکتا. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اللہ یہ کیفیت میری ختم کر دے، لوگوں کو جو گناہ نظر آتے ہیں یہ کیفیت ختم ہو جائے. پھر ان کی وہ کیفیت ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ پانی ٹھیک ہے، جائز ہے، پاک. اس درجے کے لوگ تھے. ابن حمام نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں شاید 15 برس لکھے ہیں یا 20 برس اس کی نمازیں لوٹائیں اور انہوں نے قضا کی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا وضو کے متعلق ایک مستحب چیز، ایک سنت غیر موقدہ مجھے اس کی روایت نہیں ملی تھی اور میرے وضو میں وہ تھوڑی سی کراہت آ گئی تھی، تو ان وضو سے جو بھی میں نے نمازیں پڑھی ہیں سب کی میں نے تجدید کیا، دوبارہ انہیں قضا کیا، دوبارہ ان نمازوں کو پڑھا ہے. اتنے متقی انسان تھے. ان کا اجتہاد آخر کیسے نہ چلتا اور امت میں ان کی مقبولیت کیسے نہ ہوتی؟ اتنے بڑے لوگ تھے. اور اب ہمارے زمانے میں وہ لوگ اجتہاد کی باتیں کرتے ہیں جو عربی میں ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. بڑا ظلم جس نے کیا وہ ضیاء الحق صاحب تھے ہمارے یہاں. انہوں نے ایسے ایسے ججز، ایسے ایسے لوگ شریعت کے نام پہ مسلط کر دیے قوم میں جن کو ہم سب جانتے تھے، اور وہ ان سے وہ اجتہاد کی باتیں ہمارے ایک استاد تھے ان سے کرنے لگے. وہ بیچارے سیدھے آدمی تھے. انہوں نے کہا جج صاحب قرآن پاک میں تو یہ بات آئی ہے. تو ان کا کس جگہ؟ ان کا فلاں پارے میں آئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں چل کے. وہ گئے اور جا کر ان کے ساتھ بہت بڑی ایک لائبریری میں انہوں نے قرآن پاک نکالا انگلش کا اور پڑھنے لگے. کہنے لگے اچھا یہ آیت ہے اس میں آئی. تو انہوں نے کہا یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا اس کا، جو بھی آپ انگلش پڑھ رہے ہیں مجھے بھی سمجھائیے کیا. ان کا یہ ترجمہ کا نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، عربی والا قرآن دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا عربی تو مجھے آتی نہیں، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو ان کا آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ کہنے کہ انگلش میں پڑھتا ہوں. تو جنہیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ شریعت کے ساتھ کھیل نہیں ہے تو اور کیا. اس لیے یہ جو نئے نئے مسائل اب پیش آتے ہیں نا اس امت میں، یہ لوگ جن کو اللہ نے گہری دین کی سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور اتنی کھپا دی کہ جب انہوں نے کتاب و سنت کو پڑھنا شروع کیا تھا تو ان کے چہرے پہ ایک بال نہیں تھا داڑھی کا، اور وقت نے بالکل سفید ان کے بال کر دیے. اتنے ٹھوس علم کے لوگ جو ہیں یہ ہیں جو اب نئے مسائل کا حل کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. انہی کو حق پہنچتا ہے. اس کو کہتے ہیں حنفی فقہا کہ یہ لوگ مجتہد فی المسائل کہلاتے ہیں، کہ مسائل کے معاملے میں جو نئے نئے پیش آ رہے ہیں اس پہ اجتہاد کر سکتے ہیں لیکن اس اصول کے مطابق جو ان کے بڑوں نے طے کر دی. مثلا امام مالک نے کچھ اصول طے کر دیے رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے اصولوں کے مطابق اب کوئی اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد اس درجے اور پائے کا آدمی ہو کہ نئے مسائل پہ بحث کر سکے، یہ ٹھیک ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، قاضی خان تھے، یہ بلبن بادشاہ کے دور کے لوگ تھے. بلبن جو تھا
وہ کہنے کو ہندوستان کا بادشاہ تھا، لیکن اس انسان کے علم اور اس انسان کی محبت علم سے اور اس کے تقوی اور اس کے تدین کا یہ حال تھا کہ دلی میں بیٹھ کے اس نے کہا حرمین شریفین میں 4 مدارس کھولے جائیں جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ پہ مشتمل ہو، اور مدارس کھلے، اور ہندوستان سے بیٹھ کے وہ پیسے بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ طالب علموں کو کہ بس پڑھیں اور دین کا علم حاصل کریں اور کوئی کام نہیں ہے، مجھے ایسے قاضی چاہیے جو ائمہ اربعہ کے مسلک کو جانتے۔ اس بلبن نے اپنے دور کے مفتی تھے زید رحمت اللہ علیہ، ان سے کہا کہ حضرت میری تمنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور شاہی امام بنیں، اور میں نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیا کروں، کیونکہ اپنے دور کے یہ جتنے مفتی مولوی جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مجھے اطمینان نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ایک لے دے کے یہی کام اللہ کے لیے رہ گیا ہے، اور اب یہ تم بھی چاہتے ہو میں تمہارے لیے یہ کام بھی کرنے لگوں، اور میں نماز بجائے اللہ کے لیے پڑھنے کے یہ سوچتا رہوں کہ بلبن کو اب کیا کام ہوگا کہ میں اس کی وجہ سے رکعت لمبی کروں یا زیادہ کروں یا کم کروں اور رکوع چھوٹا کروں زیادہ کروں کہ بلبن ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرمایا یہ شرک نہیں کروانا تو اور مجھ سے کیا کرانا، نہیں پڑھائی نماز، اور بلبن کی تمنا رہی کہ وہ کسی طرح ہمیں نماز پڑھا دیں۔ اتنے متقی لوگ تھے۔ تغلق کے فتاوا گم ہو گئے تھے۔ تغلق کے زمانے میں جو فتاوا تھے نا، کیا نام ہے، پانچ جلدوں میں چھپے ہندوستان سے، اب تو خیر ہمارے ملک میں بھی چھپ گئے ہیں، تتار خانیاں۔ تتار خان جو تغلق بادشاہ کی طرف سے مقرر تھے، انہوں نے یہ کام کرایا، اور یہ دنیا میں کہیں ملتا نہیں تھا اس کا ثبوت کہ اب ان کی کتاب ابھی باقی ہے یا نہیں۔ وہ فتوے پڑھے آدمی تو پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ کتنا علم تھا ان لوگوں کے پاس۔ اور وہ قاضی سجاد حسین صاحب مرحوم تھے رحمت اللہ علیہ دہلی میں، جنہوں نے مثنوی کا اردو ترجمہ لکھا ہے۔ تو ہندوستان والوں کو کیا خبر ہوتی کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا، وہ آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا بنیادی طور پہ، کہتے ہیں باہر سے روشنی پڑے تو پھر نظر آتا ہے۔ ایران والوں کو خبر ہوئی تو ایران والوں نے قاضی سجاد صاحب کے اعزاز میں دلی میں اپنے سفارت خانے میں ایک تقریب منعقد کی، اور قاضی صاحب نے گلستان، بوستان، شیخ سعدی کی، حافظ شیرازی کا اور یہ مثنوی، ان سب چیزوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ بڑے فاضل آدمی تھے، ایک وہ، ایک ان کی بیٹی، بس والد ترجمہ کرتے تھے، بیٹی اسے لکھتی تھی، دیکھتی تھی، کتابت کرانی، یہ ساری چیزیں ان کی بیٹی کے ذمہ تھیں، غالباً اب تک حیات ہیں وہ۔ تو یہ خبر پہنچی اندرا کو کہ ایران والوں نے اس شخص کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، جس ذریعے سے بھی پہنچی ہوگی کہ آج کل ایران کی ایمبیسی میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اندرا نے انہیں ایوارڈ دیا اپنے ملک کا سب سے بڑا، اور انہیں بلایا اور ان کی قدردانی کی، ان سے پوچھا کام کیا، تو انہوں نے کہا فتاوا تاتار خانیاں چھپوا دیں، یہ دنیا میں کتاب نایاب ہو جائے گی۔ اندرا نے پیسے دیے، غالباً 2 لاکھ دیے تھے یا 1.5 لاکھ دیا تھا، اور پھر جا کر یہ کتاب چھپی، اور اب چھپ گئی ہے تو اللہ نے شاء اب تو محفوظ ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ تھے، یہ مسائل کا استنباط کرتے تھے، اسی لیے حنفی فقہا نے بنیادی طور پر جتنے بھی اجتہاد کے لوگ ہیں ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا یا 7 حصوں میں۔ شامی نے ایک کتاب لکھی ہے عقود رسم المفتی، جو مفتیوں کو بالکل ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے کہ فتوے کے اصول کیا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فقہا کے جو طبقات ہیں ان میں سے سب سے پہلا طبقہ مجتہد فی الشرع ہوتا ہے، کہ شریعت میں مجتہد، کہ وہ صرف کتاب اور سنت کو دیکھتا ہے اور کتاب و سنت سے براہ راست وہ حکم کو لے لیتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ یہ دیکھے کہ کس صدی میں کیا فتویٰ تھا تو کس صدی میں کیا فتویٰ تھا، اس کا علم اتنا وسیع ہوتا ہے۔ اور یہ جو مجتہد فی الشرع ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور یہ لوگ تھے بس، اور ان کے بعد مجتہد فی الشرع جو تھے رحمہم اللہ، بس وہی تھے۔ آہستہ آہستہ اس صلاحیت کے روگ ختم ہو گئے۔ اپنے زمانے میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تھے،
شام میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ سارے لوگ اجتہاد کے اس درجے پر فائز تھے کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کس نے کیا فتویٰ دیا ہے، وہ کتاب و سنت کو دیکھ کے براہ راست مسائل لکھواتے تھے، لکھتے تھے، یہ مجتہد فی الشرع کہلاتے تھے۔ اور دوسرے طبقے میں وہ لوگ آتے تھے جو اپنے اساتذہ کے اصول کے مطابق کام کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اصول میں اپنے امام کے تابع ہوتے تھے اور اصول کے تحت کتاب و سنت کو دیکھ کے پھر مسائل کو ثابت کر سکتے تھے۔ یہ لوگ اصول میں تو پیروی کرتے تھے اپنے امام کی، لیکن اس سے نچلے درجے میں آ کے جہاں مسائل کا اخذ کرنا، استنباط کرنا ہوتا تھا، اس میں وہ ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ متفق ہوں، یہ کہلاتے تھے مجتہد فی المذہب، مجتہد فی الشرع سے نیچے کے درجے میں۔ اور یہ تھے امام ابو یوسف، امام محمد، حسن ابن زیاد اور یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجتہد فی المذہب تھے۔ پھر تیسرے درجے کے آدمی آئے اور وہ مجتہد فی المسائل ہوتے تھے، یعنی وہ کتاب و سنت کے جو مسائل اصول ائمہ نے مرتب کیے اس کو بھی اپناتے تھے، جو ان کے بعد کا درجہ ہے اسے بھی اپناتے تھے، اور جن مسائل میں اوپر کے دونوں طبقوں نے کوئی اجتہاد نہیں کیا ہوتا تھا یہ کرتے تھے، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام کئی بار آپ نے سنا۔ یہ طحاوی اپنے زمانے کے مجتہد تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے زمانے کے مجدد بھی تھے اپنی صدی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آدمی نے ایک جو کتاب لکھی ہے نا، باقی کتابیں تو چھوڑ ہی دیں، صرف ایک کتاب جو انہوں نے لکھی ہے عقیدے پہ، عقیدہ طحاویہ۔ یہ ہمارے حنفی تو پڑھتے نہیں، مسلمانوں کو ویسے بھی پڑھنے سے کچھ شغف نہیں رہا، اس وقت بھی ان کی کتاب دنیا بھر میں عقیدے میں پڑھائی جاتی ہے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں نصاب میں شامل۔ ہم نے خود علماء مدینہ منورہ کے علماء سے سنا، انہوں نے کہا کہ تم حنفیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی بڑی کتاب تمہارے لوگوں نے لکھی ہے اور تم لوگ اسے پڑھتے پڑھاتے نہیں ہو۔ جن کتابوں کو سبکن اساتذہ سے پڑھنا چاہیے، ان میں سے ایک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ طحاویہ ہے، انہوں نے بالکل عقیدے کو نکھار کے رکھ دیا ہے کہ عقیدہ ان چیزوں کا نام ہے، بس کہنے کو مختصر ہے، لیکن کوئی تشریح کرنے بیٹھے تو 500 صفحے اس پہ لکھتے تو بھی ناکافی ہیں، اتنی جامع اتنی اچھی چیز انہوں نے لکھی۔ یہ تیسرے درجے کے لوگ تھے۔ چوتھے درجے کے لوگ وہ ہوتے تھے جنہیں اجتہاد پر کوئی قدرت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ پچھلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے اقوال کی تشریح کر دیتے تھے، اور انہیں کہتے تھے اصحاب تخریج، یعنی پچھلے تینوں جو طبقات ہیں ان کے قول کی تشریح کرنا ان کے ذمہ ہوتا تھا۔ یہ جساس راضی جن کا نام آتا رہتا ہے نا کبھی کبھی، اور معروف کرخی، یہ کرخ کے رہنے والے رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں ان کی قبر تھی، ابھی تک بھی تھی، جب عراق پہ اٹیک ہوا پتہ نہیں رہی ہوگی یا نہیں۔ کرخ ایک محلہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، یہ سب لوگ اصحاب تخریج میں سے تھے۔ اور پانچویں جو تھے وہ فقط ان چار طبقوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں کس پہ فتویٰ ہو سکتا ہے۔ یہ پانچویں درجے کے لوگ اصحاب ترجیح کہلاتے تھے، اور بس اس کے بعد آخری درجہ یہ ہو جاتا تھا کہ روایتوں میں وہ پرکھ لیتے تھے کہ اب جو دور آ گیا ہے کس کے قول پہ فتویٰ دے دینا چاہیے۔ کنز الدقائق جو ہمارے یہاں حنفی فقہ کی کتاب ہے، یہ جو لوگ تھے یہ اسی درجے کے تھے، اور اس کے بعد ساتویں طبقے میں مفتی آ جاتے ہیں، اور اب مفتی بھی نہیں رہے، مفتیوں سے بھی زمانہ خالی ہو گیا، اب صرف ناقل رہ گئے کہ نقل کر دیتے ہیں، شامی میں یہ آیا ہے، فلان جگہ یہ آیا ہے، فلان جگہ یہ آیا ہے، اب ناقل ہی رہ گئے ہیں۔ مگر نہ مفتی تو وہ ہوتا تھا جو ان ساری چیزوں کو سوچ کے خود سے فتویٰ دینے کی صلاحیتیں رکھے، اب وہ بھی نہیں رہے۔ تو اس لیے اجتہاد کا مسئلہ تو یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتہاد ختم ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے بعد اس پائے کے لوگ نہیں رہے جس پائے کے لوگ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے جو باتیں ارشاد کی ان میں سے ایک تو اجتہاد کی بحث تھی، دوسری جانوروں کے متعلق ہے۔ مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے کہ اب یہ بکریاں تھیں نا، اور انہوں نے جا کر اس کھیت کو نقصان پہنچایا، اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کی، تو مویشیوں کے جو حقوق ہیں
ان کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کے حقوق کا بھی بیان کیا، اور آپ نے بتایا کہ جو لوگ مویشی پالتے ہیں ان کے متعلق مویشیوں کے کیا حقوق ہیں، اور جو اس کو پورا نہیں کریں گے قیامت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جو شخص سونا اور چاندی اس کے پاس ہے، کسی عورت کے پاس، مرد کے پاس، اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پرت بنائے جائیں گے۔ پرت سمجھتے ہیں؟ یہ ورک ہوتے ہیں نا، جیسے سونے کے، چاندی کے کھانوں پہ لگاتے ہیں، اس طرح آگ کی تہیں بچھائی جائیں گی، اور دوزخ کی آگ سے اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جس سونے اور چاندی کی لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اور پھر ان عورتوں اور مردوں کے پہلوؤں پر، پیشانی پہ، پیٹھ پہ اسی کو آگ کو داغ دیا جائے گا، اور یہ عمل بار بار کرتے رہیں گے فرشتے یہاں تک کہ قیامت کے 50,000 سال گزر جائیں۔ ان کو یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق روک دیا اور غریب لوگوں تک وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں پہنچا، یہاں تک کہ لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد انہیں جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جنت میں ہے تو مسلمان ہے چلا جائے گا، اور جہنم میں ہے کافر ہے چلا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اونٹ والوں کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور اونٹوں کے حقوق میں سے پانی پلانے کے دن پانی نہیں پلائے گا اور ان اونٹنیوں کا دودھ نکال لے اور وہ غریبوں کو نہ پلائے، مراد وہی ہے کہ زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس اونٹوں کے مالک کو چٹیل میدان میں صاف زمین پر لٹا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ آئیں گے اور آپ نے فرمایا پوری قوت اور صحت کے ساتھ، اور ان میں سے کوئی ان کا کسی اونٹ کا بچہ بھی گم نہیں ہوگا۔ مطلب قیامت میں اتنا ہنگامہ، اتنے لوگ، لیکن یہ اونٹ لائے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو اپنے ہونٹوں سے کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاؤں سے روندیں گے، پھر ایک گروہ گزرے گا، پھر دوسرا گروہ گزرے گا، اور 50,000 سال تک یہی ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد یہ جس چیز کا مستحق تھا وہاں بھیج دیا جائے گا، جنت کا یا جہنم۔ اونٹوں میں اسے زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، دودھ میں غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بکری اور گائے والوں کا، یہی فرمایا کہ آپ نے کہا ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور وہ بکریاں انہیں سینگوں سے ماریں گی، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی بکری کا سینگ الٹا نہیں ہوگا اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگ ہوں گے، اور ایک ریوڑ گزرے گا ان کا، پھر دوسرا آ جائے گا، اور 50,000 سال تک یہی ہوتا رہے گا جہاں تک کہ یہ اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے۔ اسی لیے کسی بھی جانور کا دودھ اس کی مالک کی اجازت کے بغیر نکالنا شریعت نے اسے درست قرار نہیں دیا، لوگوں کے حقوق ہیں اس میں۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا کسی کے مویشیوں کے پاس سے گزرو اور مویشیوں کے پاس ان کا مالک موجود ہے تو تم اس کے مالک سے پوچھ کے ان کا دودھ لینا، اور وہ اگر اجازت دے دے تو وہ دودھ پی لینا، اور کوئی نہ ہو اور تم پر اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے، زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، کسی کو اسے ضرورت ہے کہ کوئی چیز کھائے وگرنہ گر پڑے گا، بے ہوش ہو جائے گا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 مرتبہ مالک کو پکارے، اور اگر ان جانوروں کا مالک آ جائے تو وہ اس کی اجازت سے پی لے، اور نہیں آتا تو اس حالت میں آپ نے فرمایا پھر وہ دودھ پی لے لیکن وہ اپنے گھر نہ لے کے جائے، ساتھ نہ لے کے جائے، کیونکہ ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے پیسے میں تصرف کر رہا ہے۔ اسی لیے جانوروں کا جو معاملہ ہے رہن رکھنے کا، اس کی بھی مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کی اور بتایا کہ رہن میں جو جانور رکھے جاتے ہیں، رہن سمجھتے ہیں؟ رہن کا لفظ پتہ ہے نا،
مورگیج صحیح ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے, آپ نے فرمایا جس سواری کو رہن رکھا جائے اس پر اس کے چارے اور دیگر اخراجات کے عوض میں سواری کی جائے گی, اور جب اس کو رہن رکھا ہوا اور جس مویشی کو رہن رکھا ہے اس کے اخراجات کے عوض میں اس کا دودھ پیا جائے گا جبکہ اس کو رہن رکھا, اور اس مویشی پر خرچ کرنا اور اس کی ذمہ داری آپ نے فرمایا جو اس کا دودھ پیتا ہو. یہ حدیث جو ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا وہ کیا ہے. ایک آدمی چیز کو رہن رکھ دیتا ہے, مثلا اس نے کہا کہ یہ بھینس تم رکھ لو اور 10,000 روپے مجھے دے دو, اور میں جب 10,000 دوں گا تو میری بھینس مجھے واپس دے دینا. اب بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, اور اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ظاہری جو ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے کہ رہن سے نفع اٹھانا جائز. لیکن امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے رہن والی چیز سے نفع اٹھانے کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیسے دیے, پیسے میں یہ چیز اپنے پاس لے لی, اب اس چیز کو اپنے پاس رکھ کے اس سے نفع جو اٹھا رہا ہے تو یہ تو پیسے پہ ہی سود لے رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ جو نفع اٹھا رہا ہے یہ اس کا سود ہے, اور یہ جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں کہا تھا کہ یہ جائز ہے اس زمانے میں سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. 10,000 روپے دے دیے, بھینس لے لی, اس نے کہا 10,000 دے جانا, اپنی بھینس واپس لے جانا. اب رہن میں آ گئی نا, اب رہن میں جو چیز آئی ہے اس کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, اس سے گھی بھی ہو رہا ہے اور اس سے مختلف پروڈکٹس اس کی تیار ہو رہی ہیں, اور وہ نہ 10,000 روپے دے سکے نہ اپنی بھینس لے جا سکے. اس کو فقہا نے منع کیا ہے. حنفی فقہا اس کے شدید مخالف ہیں. اس لیے رہن والی چیزیں جب عام ہونا شروع ہو گئی مسلمانوں میں تو فقہا نے کہا اچھا اس کا ایک اور طریقہ ہے, اور وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ بجائے رہن کے یہ آپس میں سودا کر لیں اور قرض جو ہے اس کو کر لیں. آسان صورت یہ ہے اس کی کہ ایک آدمی نے اپنی گائے, گھوڑا, کوئی چیز کسی کے پاس رہن رکھ دی, 10,000 روپے افزرز کیا لے لیے, تو حل یہ ہے کہ رہن رکھنے کی بجائے گائے یا گھوڑے کو اس کے ہاتھ فروخت کر دے کہ جی 10,000 میں نے یہ بیچ دی چیز. اب یہ اس بھینس پہ جو بھی عمل ہے دودھ کا لینا ہے, فرض کر لیجئے کہ اسے زمین کو پانی دینا ہے, جو چیزیں کرنی ہے یہ کر سکتا ہے, لیکن اس بھینس کو فروخت نہیں کر سکتا. اب وہ 10,000 جب واپس کرے گا تو یہ اس بھینس کو واپس کر دے گا. اس بیع کی قسم کو فقہا عام طور پر لکھتے ہیں کہ بیع الوفا. بیع الوفا کا مطلب یہ ہوا کہ خریدار جو ہے, خریدنے والا, وہ اپنے معاہدے کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ جب فروخت کرنے والا خریدار کو قیمت واپس کر دے گا تو اس چیز کو واپس کر دے گا. فقہا اسے ہی لکھتے ہیں البیع الجائز. یہ آج کل جو جدید بینکاری ہو رہی ہے, اور بہت سے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں ہے وہ بھی سود کے مسائل میں دخل دیتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ یہ ساری چیزیں آخر کیا ہیں, کوئی تعریف نہیں پتا اس کی. اس لیے یہ بیع الوفا جو ہے ہمارے حنفی فقہا کے یہاں یہ جائز ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرض پہ نفع نہیں اٹھا رہا بلکہ اس نے بیع کر لی ہے, اس نے معاہدہ کر لیا کہ 10,000 میں یہ چیز تمہاری ہو گئی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم واپس دو گے, میں تمہاری چیز سے استعمال کر لوں گا لیکن میں بیچوں گا نہیں. اس کا پابند ہے اور کہتا ہے پیسے دینا, اپنی چیز دے جانا. اس کو فقہا نے اور علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز کہا ہے. اس کی تفصیلات مزید فقہی کی کتابوں میں ہیں, لیکن یہ بیع کی ایک قسم ہے اس لیے اس کو ذکر کیا, اور جانوروں میں پیش آتی ہے. اسی طرح مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کا شریعت نے حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ نے تمہارے لیے اسے ضروری قرار دیا ہے. اور جب تم کسی کو قتل کرو جہاد میں تو اس کو بھی اچھے طریقے سے قتل کرو, اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو. اور آپ نے فرمایا اس سے تمہارے ذبیحے کو آرام پہنچے گا. اور آپ نے کہا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو.
ہمارے یہاں قربانیاں ہوتی ہیں نا، 10 جانور کھڑے ہیں، ایک کے سامنے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے سے. اگرچہ کوئی فرض واجب کے درجے کی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی جانوروں کے یہ حقوق ہیں. آنکھیں تو اس کی بھی ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے جیسے جانور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسی اعتبار سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات کو، بخاری میں آتا ہے کہ کوئی آدمی مویشیوں کو باندھ کے پھر قتل کرے، مویشیوں کو نشانہ بنائے. منع کیا اس. اور ایسے بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا کوئی چڑیا ہے، مرغی ہے، کوئی چیز ہے، اسے باندھ دیا، پھر اس کے بعد اس کو گن سے کسی چیز سے مارا، اور جب وہ مرنے لگی تو اسے ذبح بھی کر لیا. تو اس حرکت سے منع کیا کیونکہ یہ سنگ دلی کی چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سختی سے منع کیا. ترمذی میں آتا ہے کہ 2 جانور آپس میں لڑائے جائیں. مرغے لڑاتے ہیں، بٹیر لڑاتے ہیں. یہ مغلوں کی جب دور حکومت ختم ہوا ہے تو اس کے بعد نوابوں کے دور ختم ہونے تک 200 سال 250 سال بس یہی کرتوت رہے ہیں ان کے، کہ کون سا مرغا کتنے میں ملا، کون سا بٹیر کتنے میں ملا، کتے لڑا لیے، یہ چیزیں کہتے یہی کرتے رہے. انہیں قدر نہیں آئی کہ لوگ جو پچھلے چھوڑ کے گئے تھے سلطنتیں، وہ اسلام کے کتنے عروج کا زمانہ تھا، کتنی بڑی چیزیں تھیں، انہیں قدر نہیں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا، اور ہم جو ان کے بعد آئے ہیں ہمارے لیے مصیبتیں وہ پیدا کر گئے. یہی کرتوت کرتے تھے اور لاکھوں روپے کی، اور اب بھی کرتے ہیں. ایک تو وہ دور تھا نا کہ چلو ان کے پاس تو کچھ پیسہ تھا، اب تو پیسہ نہیں ہے پھر بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، اور اب چوری سے کرتے ہیں. تو جانوروں کو لڑانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس طرح کی بات نہ کرو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا اور اس گدھے کے چہرے کو کسی نے جلا دیا تھا. ہوگا کوئی ایسا آدمی؟ تو آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جس نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا. اسی لیے منع کیا ہے کہ کسی کے چہرے پر مت مارو، حتیٰ کہ جہاد میں منع کیا ہے کہ کافر کے چہرے پہ بھی مت مارو. یہ جو عورتیں بچوں کو پکڑ لیتی ہیں اور تڑاک تڑاک تھپڑ اپنے بچوں کے منہ پہ مار رہی ہوتی ہیں، ہم سوچتے ہیں اللہ کے یہ کیا جواب دیں گی. اتنی عقل، اتنی تعلیم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. اور آپ نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. انسان کا چہرہ اتنی عزت کی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات پہ کہ کوئی آدمی چہرے پر مارے یا چہرے پہ داغ لگا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے. اسی لیے پتہ نہیں اب تو شاید یہ رسم مسلمانوں میں نہیں رہی، یہ گدواتے تھے نا جسم، ٹیٹوز یہ بناتے تھے نا. اور بعض جو پرانی تاریخ کی چیزیں ہیں اس میں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا، لیکن آپ کے سامنے تو ہوگا ہندوؤں کا کلچر کہ ٹھوڑی کے نیچے یہ رنگ بھروا لیتی تھی خواتین خوبصورتی کے لیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. آپ نے کہا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ حرکت کرے. یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ انسان کا چہرہ بڑی عزت کی چیز ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا دوزخ میرے سامنے پیش کی گئی، اور آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود کہا کہ میرے پروردگار جب میں دوزخیوں کے پاس تھا تو ایک عورت تھی جس کو بلی نوچ رہی تھی، اس عورت نے کیا قصور کیا تھا؟ جہنم میں بلی ایک عورت کو جھپٹ رہی تھی، زخمی کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا میرے رب اس عورت کا کیا قصور ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے کہا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا یہاں تک کہ یہ بھوک سے مر گئی، اور اس نے بلی کو کچھ نہیں کھلایا اور نہ اسے آزاد کر دیا کہ یہ اپنا کچھ گزارا کر لیتی. نسائی کی روایت میں آتا ہے
کہ اللہ نے اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا. اس حدیث پہ اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ جانوروں کے حقوق ہیں اور شریعت نے ان حقوق کو پورا کرنے کا سختی سے حکم دیا ہے. اسی لیے وہ مشہور حدیث ہے جو کئی بار گزر چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی تھا، مرد یا عورت، اور روایات میں مرد کا بھی ذکر ہے اور عورت والی روایات جو ہیں یہ زیادہ قوی ہیں. اور وہ جا رہی تھی کہیں اور اس نے کتے کو دیکھا اور اس نے کنویں میں سے اپنی اوڑھنی جوتے کے ساتھ باندھ کے پانی نکالا اور وہ پانی اس نے پلا دیا اس کو، کتے کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لہا، اللہ تعالی نے کہا کہ یہ عورت کتے کو پانی پلا رہی ہے اور میں اس سے زیادہ مستحق ہوں کہ میں رحم کروں. یعنی اس عورت کو رحم آ گیا ہے کتے پہ تو میں تو زیادہ مستحق ہوں کہ اپنی مخلوق پہ رحم کروں. اور وہ عورت عادی تھی برے کام کرنے کی اور اللہ نے کہا ہم نے اس سے معاف کیا. یہ بے جان جو جانور ہیں نا، بے زبان جو بظاہر ان کے بڑے حقوق ہیں جو شریعت نے متعین کیے ہیں، اس لیے مفسرین نے ان آیات کے ضمن میں یہاں پہنچ کے یہ باتیں لکھی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ففہمنا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قصے کا زیادہ فہم دے دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور باپ اور بیٹا دونوں کو ہم نے کیا دیا تھا؟ دونوں کو ہم نے سمجھ بھی دیا اور ہم نے حکم بھی دیا. اتنی اچھی سمجھ انہیں ملی کہ وہ ان ساری باتوں کو سمجھ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں علم بھی دیا، علم کی تعریف کی. اور یہ قرآن پاک اس لیے بار بار ان کی سیرت کو بے داغ قرار دیتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے یہاں پر پڑھیں. آگے آیات میں آئیں گے کہ ہمت پڑی تو بائبل کی عبارت آپ کو سنائیں گے، پتہ چلتا ہے الیاذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اپنے زمانے کے یہ سارے بدکار لوگ تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کو اتنی بھی کاموں میں نہیں تھی جتنا کوئی شریف آدمی شریف ہوتا ہے، یہ اتنے بھی شریف نہیں تھے. یہ بائبل میں سارے قصے ان کے لکھے ہوئے ہیں. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ تھے، یہ ہمارے حکموں کے پابند تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا. یہ سبحنا، یہ پہاڑ پڑھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پہ نہیں، بلکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تو یہ پہاڑ خود بخود اللہ کی تسبیح ان کے ساتھ مل کے کرنے لگتے تھے. جہاں جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تو ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے کہا یسبحنا، یہ پہاڑ ان کی آواز سنتے تھے، پھر وہ ہماری تسبیح بیان کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ مل کے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے سنتے رہے اور آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اتنی خوبصورت آواز ہے تمہاری کہ تمہیں تو مجھے لگتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز انہی آوازوں میں سے ایک آواز دی گئی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں تو اور سنوار کے پڑھتا. تو اسی سے اصل ہے وہ کہ بعض لوگ قاری حضرات کو سنتے ہیں اچھی خوبصورت آواز میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی سننا ثابت ہے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنی اچھی آواز تھی ان کی، اللہ نے کہا یسبحنا، یہ پہاڑ تسبیح اللہ کی بیان کرتے تھے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے تھے. جب داؤد ہمیں یاد کرتا تھا والطیر، اور پرندے ہمیں یاد کرتے تھے جب داؤد علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے، پرندے رک جاتے تھے. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب یہ پڑھتے تھے زبور، اور زبور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی تعریف پہ مشتمل کتاب ہے، جب یہ پڑھتے تھے تو اس کے بعد پرندے رک جاتے تھے سننے کے لیے اور پہاڑ ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. اللہ نے کہا دیکھیے اگلا جملہ، خدا کو کتنی حفاظت ہے اپنی توحید کی کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری ہماری مخلوق ان کے تابع ہو گئی تھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم نے ہی کیا تھا.
اختیار ہمارا ہی تھا. اتنی بڑی چیز کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پرندے اور پہاڑ مقرر ہو گئے کہ وہ ذکر کریں. اللہ نے کہا یہ ہم نے ہی کیا تھا، یہ ہمارا ہی فعل تھا، ہم اس کے کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے روزے حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی سب سے بہتر عبادت انہوں نے کی. اور آپ نے کہا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ کو ان کے روزے سب سے زیادہ اچھے لگے. اور آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی سب سے اچھی عبادت کی. وہ رات کے ایک حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، اور پھر چھٹا حصہ رات کا رہ جاتا تھا، پھر وہ سو جاتے تھے. تو رات میں اٹھ کے عبادت کر کے پھر سونا، پھر فجر کے لیے اٹھنا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنا اس کا اہتمام کر لیا تھا کہ ان کے ہاں ان کے محل میں ایک کمرہ بس رہتا تھا. خود عبادت کرتے رہتے تھے، جب سونے کا وقت آتا تھا اٹھ جاتے تھے، ان کی اہلیہ آ کے عبادت کرنے لگتی تھی. ان کا وقت چلا جاتا تھا، بیٹا آ کے عبادت کرنے لگتا تھا. بیٹا اٹھ کے جاتا تھا، نوکر آ کے خدا کو یاد کرنے لگتے تھے. 24 گھنٹے اس گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کو یاد کرتا ہی رہتا تھا. اللہ کے اتنے اچھے بندے تھے. اور اللہ تعالی نے فرمایا جب وہ پڑھتے تھے اتنی خوبصورت آواز، یسبحن والطیر، پرندے بھی، پہاڑ بھی، وکنا فاعلین، اور یہ جو ذکر ہمارا ہوتا تھا کنا فاعلین، یہ ہم کرتے تھے.